بسم ہی یا بدیع الرحمن الرحیم، یا بدیع دا انکمپیریبل، وہ جس نے کسی بغیر نمونے کے، بغیر کائنات میں ایسی حیرت انگیز بے مثال چیزیں پیدا کی ہیں۔ بیدہ السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حقیقی عرفان اسماء الحسنى مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج ہم ایک نئے عنوان سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں، اور عنوان ہے اسم صفاتی یا بدیع السماوات والارض کے بدیع یا بدیع کا ذکر سیکھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یا بدیع، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنا حقیقی عرفان عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تمام ناظرین کو فضل، برکت اور روحانی معموری سے سرفراز فرمائیے، آمین۔ آج ہم تمام اہل شریعت، اہل طریقت اور اہل معرفت اور اہل تصوف، ان تمام حضرات سے اور اہل ایمان بالخصوص تمام انسان سے ہمدرد رکھنے والے، یعنی درد رکھنے والے ان کی انسانیت کا، ان سے بھی ہم مخاطب ہیں، اور ہم آج حقیقی عرفان میں بے مثال خدا کی بے مثال کام اور بے مثال ایجاد کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ عزیزم، جو کمی رہ جائے، پروگرام کے آخر میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکرین پر پروگرام کے آخر میں دکھایا جائے گا ای میل، اسکائپ، ٹیلی فون، ویب سائٹ اور دیگر جو چیزیں آپ کو سہولت ہو، تو مزید ہمیں بہتر بنانے کے لیے آپ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ تورات شریف کا آخری سورہ استثناء، اس کی چوتھی رکوع کے 35ویں آیت میں ہے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور یسائی نبی کا صحیفہ کے 43 رکوع کی 10ویں آیت میں ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، اور یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کی 10ویں رکوع کی 6 اور 7 آیت میں بے مثال خدا کی بے نظیر کلام میں ہے، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب تیرا نام بزرگ ہے، اے قوموں کے بادشاہ کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے گا، یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں ان کی تمام مملکتوں میں کوئی تیرا ہمتا یعنی نظیر نہیں ہے۔ عزیزم، کیا آپ جانتے ہیں کہ بدیع یا بدیع قرآن شریف میں کتنی بار آیا ہے اور کتاب مقدس میں؟ تو قرآن شریف میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور کتاب مقدس میں 4 مقام پر ہے۔ سرنامہ کلام میں جو ہم نے قرآن شریف کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد ایک اور آیت پیش کریں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى الْأَمْرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ سورہ بقرہ پہلا سورہ، دوسرا سورہ ہے اور پہلا پارہ، اور قرآن 117 نمبر آیت ہے، اور عرفان القرآن یعنی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے لیا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا اور کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے، تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ ہے 7واں پارہ، سورہ انعام، آیت نمبر ہے 101، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یتکن لہ صاحبۃ وخلق الکل شیء وہو بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کا موجد، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی عرفان القرآن سے لیا گیا ہے۔ عزم، دیکھنا یہ ہے کہ اب ہم تفسیر ماجدی میں دیکھتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 59 پر ہے کہ بدع کے کیا معنی، بدیع کے کیا معنی ہے۔ یہاں مبدع کے معنی ہے، جیسے کہ راغب نے کہا، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ اے، اور مصدر اس کے ابداع یعنی نیز سے ہست کرنا، عدم محض میں وجود میں لانا بغیر کسی مادے کے، اور راغب کہتے ہیں کہ بدیع وہ ہے جو نہ کسی آلہ کا محتاج ہو
اور نہ کسی مال مسالہ کا، نہ مقام و مکان کا، نہ زمان و وقت سے مقید، محتاج کسی نمونے کا، نہ کسی استاد کا۔ وہ صنع ہے، کاریگر نہیں ہے۔ یعنی چیزوں کو بنانے والا کاریگر وہ ہوتا ہے جو کسی میٹیریل کو لے کر بنائے، جبکہ وہ خود خالق مادہ ہے، ہر میٹیریل کا وہ خود خالق ہے، کریٹر ہے وہ اصلی اور حقیقی معنوں میں، اور موجد ہے، یعنی اصلی اور حقیقی معنی خالق اور موجد وہی ہے، بغیر کسی اعانت اور شرکت کے وجود میں لانے والا۔ اور آگے چل کے ابن جریر کہتے ہیں کہ بدی کا لفظ ان مشرک قوموں کے رد میں جو خدا کو محض صانع حیثیت سمجھتے ہیں، اور روح یا مادہ یا دونوں کو کسی نہ کسی وجہ سے اس کا شریک و سہیم رکھتے ہیں، گویا کہ مادہ پہلے سے وجود میں تھا اور وہ قدیم و غیر حادث ہے، یا روح بھی اس کے ساتھ ساتھ قدیم و غیر حادث ہے۔ اب خدا نے صرف اتنا کیا کہ ایک اعلیٰ درجے کا کیمسٹ کی طرح ان میں باہمی ترکیب و ترتیب سے نئی نئی صورتیں نمودار کر دیں۔ تو ابداع کا لفظ ان سارے مشرکانہ تخیلات کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ تقدم ذاتی کے علاوہ تقدم زمانی بھی تمام صفات کمال کی طرح اس کی ذات کے لیے ثابت ہے، اور وہ سب پر زمانہ بھی مقدم ہے۔ ایک زمانہ تھا، وہ صرف وہ تھا اور کچھ نہ تھا، نہ جہاد نہ عیان، اور مشیت سے محض اپنی حکمت متعلقہ کے متقاضی کی حیثیت سے خدا صاحب ارادہ، ذی حیات اور صاحب اقتدار خدا ہے۔ یونان کے فلسفیوں اور بعض دوسرے مشرکوں کی طرح صرف ایک بے جان مسلوب الارادہ یا علت العلل یا آخری سبب نہیں، یعنی عدم محض سے وجود میں آیا، نیت سے ہست میں ہو جانا، جیسا یقول میں ہے، کہتا ہے کہ کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری طرح دو حرف کن اور فیکون کا محتاج نہیں ہے۔ اگر غور فرمائیں تو لفظ حرف میں تو خود ہی حادث ہے، اور نہ ہی حق تعالیٰ ہماری طرح تلفظ، ہونٹ، زبان، اعصاب کا محتاج ہے، جی ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ البتہ بندوں کو اس کی سمجھ میں جو بات لائق ہو جاتی ہے، آخر اس کے سوا اس کے قریب سے قریب یعنی پہرا یا اور اسلوب تعمیر اور اس کا اختیار کیا جائے۔ عربی زبان میں ایک بہت مشہور شعر ہے، اے بروں از وہم و قال و قیل من، اے بروں از وہم و قال و قیل من، خو کہ بر فرق من و تمثیل من، یعنی مقصود صرف اس قدر ہے کہ ادھر خدا تعالیٰ کے ارادہ ہوا، ادھر معن اور بلا توسط و توقف اس کا ظہور عملاً ہو گیا۔ اور اسی بات کو بیضاوی نے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لہو کے معنی جو ہے کہ ضمیر اس چیز کی جانب ہے جس کا وجود ابھی خارج میں نہیں ہوا۔ علم الہی میں تو بہرحال موجود ہے، اور امر الہی کے اعتبار سے معمور موجود میں کوئی فرق نہیں، زمانہ حیثیت سے نہیں۔ عزم کہتے ہیں کہ اہل طریقت یا اہل تصوف کے تمام برادران و خواہران کو بنیادی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ کہ میں ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ میں اس میں رہا اور کافی عرصہ رہا، تاکہ انہیں راہ سلوک پر گامزن ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کسی ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہونا، پھر بیعت ہونا، جس کے لیے پارہ 6 سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یہ میں نے ترجمہ بھی عرفان القلام طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے لیا ہے۔ جہاد سے مراد، یہ ہماری اپنی کاوش ہے، جہاد سے مراد یہاں جہاد نفسانی ہے، یعنی اپنی تمام بری خواہشوں کے خلاف خود سے جہاد کرنا۔ ذہن چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، آنکھیں چاہتی ہیں کہ ہم بری چیز دیکھیں، لیکن روح کی تعلیم کیا، روح کیا کہتی ہے کہ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ میں شریعت کی بات نہیں ہوں، شریعت میں تو ہے کہ 3 دفعہ دیکھنا ہے، لیکن روح کیا کہتی ہے؟ روح کی تعلیم ہے خیالی مت کرو، جی۔ اور تب اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ راہ سلوک میں لطافت آتی ہے، اور یہ کہ عارفوں کو خالق حقیقی کے لیے نماز، روزہ اور محاسبہ کی مسلسل مشق کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت مسیح سلام علیہ نے 2000 سال قبل فرما گئے کہ جہاں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے وہاں پابندی لگا دیں،
کہ دل و دماغ میں اس سوچ کو مت آنے دو، وہ باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پیش کر چکے، اور آپ خود مطالعہ کریں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی جلیل کی 15ویں رکوع کی 10ویں آیت میں ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اندر اس کتاب مقدس کو پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم کا جاننا نہایت ضروری ہے، اور عالم دو قسم کے، ایک عالم امر اور دوسرا ہے عالم خلق۔ مبدی کے لیے تو عالم امر کے نام اور لطائف اور رنگ کا بھی جاننا اور مشق کرنا لازمی ہے۔ مثلا یہ کہ لطیفہ قلب کیا ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے وغیرہ، پھر روح اور سر اور خفی اور اخفا، پھر عالم خلق کے متعلق اس کا زلال کا نام کیا ہے، وہ کس کا سایہ ہے۔ اسی طرح سالک کو 4 مقام کے لیے اور بھی باتیں جاننا ضروری ہیں۔ پھر منازل اس کے ہیں کہ اس کے مقامات کا جاننا کیا ہے، اور کسی بھی منزل پر شک کو جگہ نہ دے۔ اسی طرح جہاد کرتا جائے۔ جہاد کے معنی اب کچھ اور ہو گئے ہیں، یعنی دوسروں کو قتل کر دو، وہ جہاد ہے، جبکہ ایسی نہیں۔ تصوف کی تعلیم یہی ہے، بالکل مسیحیت سے ملتی جلتی تعلیم ہے کہ آپ اپنے اندر سے برائی دور کریں گے تو خود بخود آپ کو ہر چیز اچھائی نظر آئے گی۔ تو پھر ایک اور مقام پر جہاں دائرہ بنتا ہے، دائرے کی شکل میں بعض بزرگ بتاتے رہتے ہیں کہ 6 دائرے بنتے ہیں: احدیت، وحدیت، واحدیت، روح، امثال اور اجسام، جسم کی۔ تو روح کے تعلیم کو بھی جاننا ضروری ہے کہ روح مجردہ ہے کہ روح منفصلہ ہے۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات آئی۔ اب ہم اس باغ ایمان میں چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آیت سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جو آیت قرآن شریف سے ہم نے پیش کی، اور وہ آیت یہ تھی کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فإنما له كن فيكون، وہی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا، اور کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ جب فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، اور وہ پس ہو جاتی ہے۔ اب یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں اسی طرح، یعنی یہ جو قرآن کی آیت ہے، کیا اس سے پہلے کتاب مقدس میں کہیں ہے یہ بات ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، اور بالکل ہے عبرانیوں کا خط، اس کے 3 رکوع کی 11ویں آیت میں۔ ایمانی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ظاہری سے بنا، بلکہ خدا نے کہا اور چیز بننی شروع ہو گئی۔ 6 دن میں خدا نے، جسے قرآن نے کہا 7 سماوات ورد، اور انجیل اور کتاب مقدس میں توریت شریف کا پہلا سورہ پیدائش میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ میں خدمت پیش کر چکے تھے کہ خدا نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ لیکن قرآن بھی نہیں ہے کہ ہاں کس دن، پہلا دن کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5ویں، 6 دن میں کیا کیا چیز تخلیق ہوئی، لیکن کتاب مقدس میں آپ کو تفصیل سے ملے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کتاب کو ضرور مطالعہ کریں۔ آئیے دوسری آیت کی جانب، جو 7واں پارہ ہے، انعام سورہ ہے، اور 101 آیت ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یتکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، یعنی وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے 33 رکوع میں کہ 6 اور 9 آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے اس میں کہ آسمان خدا کے کلام سے بنا، آسمان خدا کے کلام سے، اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا، اور اس نے فرمایا اور ہو گیا، یعنی کن کہا اور فیکن ہو گیا، اور اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ بے شک اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے یا اس کا کوئی جسمانی بیٹا ہے تو وہ مشرک ہے، اور خدا تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہم انسان یا کسی اور مخلوق کی طرح جسم نہیں رکھتا، اور خدا تعالیٰ روح ہے، اور روح کی کسی بھی مادی شے سے تشبیہ تک نہیں دی جا سکتی۔ تو آپ تمام ناظرین، بالخصوص اہل سلاسل یعنی اہل طریقت، اب ہمیں یہ بتائیں، ہم تمام حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں آج، اب تک تو ہم بہت سارے سوال کی جواب، آج ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ تصوف کی نگاہ سے کلمت اللہ یا روح اللہ تو عضو طریقت یا تصوف کی نقطہ نگاہ سے آپ کسے کہیں گے؟ جی، اب ہم چلتے ہیں کتاب مقدس کا 66واں سورہ، آخری سورہ ہے مکاشفہ، اور اس کی 4 رکوع کی 11ویں آیت میں، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ عزیزم، دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ وہ کون ہے جو بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر کسی کے تعاون و مدد اور بغیر عنصر یا ایلیمنٹ کے صرف اس کے کہنے سے بے وجود اشیاء وجود میں آ جاتی ہیں، یا
وہ جو جان لیوا ہوتے ہیں، جو دواؤں میں مکس کر کے معصوم بچوں اور بیماروں کے جانوں سے کھیلتے ہیں، ان لوگوں کو، ان رشوت خوروں کو اور ان تمام عدالتی کارروائی کرنے والے افراد سے خدا مخاطب ہے، اور ان تمام جعلی ڈگری والوں کو کہ تم نے علم تو حاصل نہیں کیا لیکن دوسرے کے حق پر غصب کر کے غاصب بن گئے، ان تمام شریعت کے پیروکاروں کو جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، خدا عجب انداز میں اپنی مقدس کتاب کی توہین کرنے والوں کو اور کمسن اور معصوم بچے اور بچیوں سے، مقدس مقامات میں فعل بد کرنے والوں سے، تمام مذہبی اور سیاست کے نام پر کرایہ داروں کے نہتے لوگوں پر ظلم کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بالخصوص جادوگروں کو تو کہتا ہے کہ اے ابلیسی گھناؤں نے کام کرنے والوں، رب الالفاظ للکار کا مخاطب کرتا ہے کہ ابلیس کے پیروکاروں، کل بھی ابلیس جھوٹا تھا اور آج بھی اور کل بھی جھوٹا رہے گا، کیونکہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ تو اے ابلیس کے بیٹو، ذرا بتاؤ تو، اور اس کہکشائی نظام میں روشنی کا منبع سورج ہے جو بے مثال روشنی پیش کرتا ہے، جو دن کو پوری زمین پر روشنی پیش کرتا ہے، کیا اس سے آنکھ ملا سکتے ہو؟ تو بھلا چاند یا سورج جیسی شے کوئی بنا، مفت میں ہم نے تمہیں روشنی مہیا کی، کیا تم اس جیسا بنا سکتے ہو؟ بھلا تم جن غیروں کو معبود مانتے ہو، اس نے بنایا ہے تو کوئی دلیل لاؤ۔ میری بنائی ہوئی بے مثال زمین کے اندر بے مثال خزانے ہیں جو مختلف عناصر میں موجود ہیں۔ تو بتاؤ اس زمین کے گرد کو کس نے پیمانے میں بھرا؟ اہل حوث اس کا کوئی نام ہی رکھ لیں۔ اب اہل حوث اس کا کوئی نام ہی رکھ لیں، پتھر ہی تو ہیں جو تخت عمارت میں جڑے ہیں۔ بے مثال پہاڑوں کو دیکھو، اس نے بے مثال قیمتی پتھر جو نگینے بھرے ہیں۔ کس نے میرے بے مثال ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ بے مثال خدا نے سب سے بڑا ہادیوں کا ہادی ہے، وہ روحوں کا ہادی ہے۔ وہ کہتا ہے کس نے خدا کی بے مثال روح کی ہدایت کی؟ وہ تمام کا علیم ہے۔ تو بے مثال خدا نے کس سے تعلیم لی؟ مشورت کا اس کو بے مثال مشہور کس نے بنایا؟ بھلا کس نے بے مثال خدا کی عدالت کی راہ سجھائی اور کس نے خدا کی معرفت کی باتیں بتائی؟ مثال مخلوقات کیا بنا سکتے ہیں؟ نہیں، اور ان کے بے مثال رزق کا انتظام نہیں کر سکتا کوئی۔ تو اب وہ خدا کہتا ہے کس میں اتنی جرت ہے کہ اسے حکمت کی راہ دکھائے؟ قومیں تو اس کی بے نظیر قومیں جو اس کہلاتی ہیں، تو قومیں اس کی بے نظیر خدا کی نظر میں ڈول کی ایک بوند پانی کے مانند ہیں، جو ترازو کا باریک گرد کے مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھو بے مثال خدا جزیروں کو بنانے والا، جزیروں کا خدا جزیروں کو ایک ذرے کے مانند اٹھا لیتا ہے۔ سب قومیں اس بے مثال خدا کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ اس کے نزدیک بطالت و ناچیز سے بھی کمتر ہیں گنی جاتی ہیں۔ سب چیزیں تو اس نے لفظ کن سے بنی، پس تم بے مثال خدا کو کس چیز سے تشبیہ دو گے اور کون سی شے سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ کیونکہ تم جس چیز سے مشابہ ٹھہراؤ گے وہ سب تو اسی نے بنایا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی انسان نے چیزیں بنائی ہیں اس میں نشو و نما ہے ہی نہیں، جو چیز بنا دی محدود ہے۔ مثال کے طور پر یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، یہ محدود ہے، اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ چھوٹا تو کر سکتے ہیں پھاڑ کر کاٹ کر، لیکن اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے، جوڑ لگائیں گے۔ لیکن جو خدا تعالیٰ نے ایک بیج کو ہم زمین کے حوالے کرتے کتنا بڑا درخت بن جاتا، پھر پھل لاتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز انسان نے بنائی ہے تو اس میں خوشبو نہیں ڈال سکا، جو خدا کی اوریجنل خوشبو ہے اس کے اندر وہ چیز تو پائی جاتی ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے اس میں کچھ ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں انسان کاغذ، میٹیریل اور ہر چیز بنا چکا، کمپیوٹر ہے، ساری چیز ہمارے پاس ہے، کیلکولیٹر ہے، بلکہ موبائل میں ساری چیزیں اب آ گئی ہیں، لیکن سب نور پر کام کر رہی ہیں۔ انسان سب کچھ کر سکتا، ہوائی جہاز میں سفر کرتا، ہوائی جہاز کے پیٹ میں، لیکن وہ ہوائی جہاز سے جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا ہے تو اس کو گھبراہٹ محسوس ضرور ہوتی ہے کہ کب ہم زمین پر اتریں گے، اور اتر جانے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے پاسپورٹ، شناختی کارڈ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ڈالر چاہیے، بہت ساری چیز چاہیے۔ لیکن ایسی بھی مخلوق ہے خدا تعالیٰ کی جو بغیر اس سے سفر کرتی ہیں۔ آج تک کسی جانور پرندوں کو نہیں دیکھا کہ نہ ان کو پاسپورٹ چاہیے، نہ شناختی کارڈ چاہیے، نہ وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو دیتا ہے۔ نہ کوئی ان کو ویکسین انجیکشن لگتے ہیں کہ اس مقام سے جانے سے ان کو انجیکشن لگے۔ تو اب خدا کی بنائی ہوئی بے مثال، خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز بے مثال ہے۔ آئیے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کون
وہ کون ہے جو ایک ہی سانچے میں ایک ہی میٹیریل سے دو متضاد چیزیں بے نظیر بے مثال اشیاء بناتا ہے؟ یوں تو ہم ایک ہی سانچے سے ایک ہی چیز بناتے ہیں اور کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ دو مختلف نہیں بنا سکتے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ وہ انسان ہی کے جسم سے، یعنی ماں باپ سے، مرد اور عورت سے ایک ہی سانچہ، ایک ہی میٹیریل، جب چاہتا ہے لڑکی پیدا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے لڑکا پیدا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے اس کی شکل بناتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو زندگی میں مختلف رنگ کے بے مثال لباس عطا کرتا ہے؟ وہ لباس نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ گھستا ہے، نہ پھٹتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ جی، یوں تو ہم تمام والدین اپنے بچوں کو موسم اور فیشن کے اعتبار سے ہفتے یا ماہ یا سال میں لباس ضرور دلاتے ہیں اور بناتے ہیں، تو جو بھی چھوٹا یا ہو جاتا ہے یا بالکل فرسودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ خالق قدرت جس نے انسان کو، یعنی صرف یہ وہی ذات ہے، بے مثال ذات، جس نے سب سے پہلے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے چمڑے کا لباس عطا کیا، اور پھر قیامت تک آنے والے پوری نسل آدم کے لیے اس نے وہی لباس عطا کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے جس رنگ کا، جس کھال میں ہوتا ہے وہی تو کھال ہے لباس۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے انسان، لباس بڑھتا چلے جاتا، نہ پھٹتے ہیں، نہ گھستے ہیں، اور نہ ہی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک سچا واقعہ ایک گرل اسکول کے ٹیچر کا تھا۔ فیئرویل پارٹی ہوئی، طالبات نے پوچھا کہ میڈم یہ تو ہمارا آخری سال ہے اسکول کا، تو آپ سے کچھ ہم ذاتی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں کام آ جائے۔ ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے پوچھو، استاد سے شاگردوں کا کام ہے پوچھنا، استاد کا کام ہے بتانا۔ شاگرد نے سوال کیا ہے کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل اس بے مثال نے آپ کو بنایا ہے، خوش پوشاک ہیں، خوش لباس ہیں، خوش مزاج ہیں، تو آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں تمہیں کہانی سناتی ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ ایک خاتون تھی جس کے 5 بیٹی ہوئی، اور ایک جب آخری چھٹی ولادت ہونے والی تھی تو اس کے شوہر نے کہا اب اگر بیٹی ہوئی تو میں اس بیٹی کو اٹھا کر سڑک پہ پھینکاؤں گا۔ چھٹی بیٹی ہوئی، اس نے اٹھا کر واقعی پھینکایا، اور 7 دن تک وہ پھینکتا رہا، لیکن ہر مرتبہ رات کو اس کی جب وہ خاتون اٹھتی اور بچی کو نہ پا کر وہ باہر جا کر ڈھونڈتی اور اپنے لخت جگر کو اٹھا کر سینے سے لگا کر لے آتی۔ جب 8ویں رات وہ اٹھا پھینکنے کے لیے گیا تو اسے خوف آ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، خدا نے اس کے دل میں خوف ڈال دی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب 7ویں مرتبہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی، یعنی خاتون حاملہ ہوئی، تو اب بیٹا ہوا، لیکن پہلی جو بڑی بیٹی تھی اگلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، دوسری بیٹی کا انتقال، تیسرا بیٹا ہوا تو تیسری بیٹی، گویا کہ 5 بیٹے خدا نے دیے اور 5 بیٹیاں انتقال کر گئیں۔ اب ہوا یہ کہ بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، لیکن کبھی کبھار ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن چھٹی والے دن اپنے بیمار باپ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو کہا، اسٹوڈنٹ نے پوچھا، ان طالبات نے پوچھا میڈم وہ جو سب سے چھوٹی تھی جس کو اس کا باپ پھینک آتا تھا، اس کی سے شادی ہو گئی ہوگی؟ کہنے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنے بیمار والد کی خدمت کر رہی ہے، اس لیے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ تو کیا تو میڈم وہ آخر ہے کون؟ کیا ہم سب اس سے مل سکتے ہیں؟ اس نے کہا اپنے آپ کو اشارے کہ وہ میں خود ہوں۔ تو اس نے کہا کہ خدا نے آپ کو بے مثال بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بے مثال آپ خاتون ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بے مثال نہیں ہوں، بلکہ خدا نے اس زمین پر ایک بے مثال خاتون کو بے مثال بیٹا عطا کیا تھا۔ ہم کچھ بھی نہیں، بلکہ کائنات کی بے مثال خدا کی ایک بے مثال بیٹی جو بغیر شادی کے ماں بنی، اور جس نے بغیر باپ کے روح القدس کے وسیلے سے بے مثال بیٹے کو جنم دیا، اور اسی کی نگاہ کے سامنے اسی کے بے گناہ بیٹے کو مصلوب کیا گیا، جو ہماری گناہوں کی خاطر موا، دفن ہوا اور تیسرے دن زندہ ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ بے مثال خدا نے کہا کہ جو بھی اس بے مثال یعنی مسیح پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیزو، جب ہم یہاں سے ایمان کے ساتھ جائیں گے تو خدا مجھے ایک اور لباس عطا کرے گا، وہ بے مثال لباس ہوگا، وہ نور کا لباس ہوگا اور روح کا لباس ہوگا۔ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، گفتگو بہت طویل تھی، آئندہ ایک اور نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔